بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ قومی منظر میں آج میرے کالم کا عنوان ہے حلال کا لقمہ کھایا ہوتا تو اس قدر خوار نہ ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فیصل آباد کے جلسہ عام میں کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو پاکستانیوں مجھے انصاف دلانا۔ عمران خان نے اس خدشے کا اظہار سیالکوٹ کے جلسہ عام میں بھی کیا تھا کہ میرے خلاف بند کمروں کے اندر، ملک کے اندر اور ملک سے باہر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے، اس لیے کہ حقیقی آزادی کے لیے قوم میرے ساتھ نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے سازش کرنے والے خوفزدہ ہو گئے ہیں اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب عمران خان کو دنیا ہی سے فارغ کر دیا جائے۔ میرے اسلام آباد آنے کی کال سے گھبرا کر میرے قتل کی سازش تیار کی گئی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے محفوظ کر لی ہے۔ ویڈیو پیغام میں سازش کرنے والے تمام لوگوں کے نام بتا دیے ہیں۔ عمران خان کے خدشات بے بنیاد نہیں۔ ہم اپنے پاکستان میں ایسے المناک حادثے دیکھ چکے ہیں۔ ایک وزیر اعظم کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ایک کو جلسہ عام میں اور ایک کو جلسہ عام کے بعد اپنے چاہنے والوں کے درمیان شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ سامراج کی غلامی سے باغی تھے۔ وہ پاکستان کے حقیقی آزادی اور خود مختاری کے علمبردار تھے، لیکن فرنگی اور یہودیوں کے قومی غلاموں اور سہولت کاروں کو ان کی قومی سلامتی اور استحکام کی ادا پسند نہیں تھی۔ ایمان فروشوں نے جو کردار پہلے ادا کیا تھا، جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا، اب بھی وہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں حکمرانی کے لیے فیصلے ان فرنگیوں کے دیش میں ہو رہے ہیں جن سے ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کے نذرانے دے کر آزادی حاصل کی تھی۔ امپورٹڈ عدالتی مجرم وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے نصف درجن سے زائد قومی مجرم وزراء لندن پہنچے تو قومی عدالتوں کے مفرور مجرم سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے یہ پوچھنے گئے تھے کہ عمران خان کی جان کیسے چھڑائی جائے۔ اسے تو قوم نے شانوں پر اٹھا لیا ہے، تو لازم ہے میاں صاحب نے کہا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے ان کی بھی تو زندگی دوبر کر دی ہے۔ لندن میں بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میرے ساتھ برطانیہ میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو تمہارے ساتھ مدینہ میں ہوا۔ آئے دن پی ٹی آئی کے حامی عمران خان کی حمایت میں اور چور چور کے نعرے بلند کرتے مجھے پریشان کرتے ہیں۔ پریشان میں بھی ہوں۔ لندن میں جانے کیا پلان بنایا گیا ہے یہ تو وہ ہی جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں عمران خان ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں، اس لیے کہ تحریک انصاف کی سونامی اب تحریک پاکستان کی تصویر بن چکی ہے، قائد اعظم کی تقریر بن چکی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانوی سامراج سے مثالی جانی اور مالی قربانیاں دے کر دیش حاصل کیا تھا۔ اب اس دیش کی آزادی اور خود مختاری کی دفاع کے لیے قائد اعظم ثانی عمران خان ڈٹ گئے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اداروں کو ذاتی طور پر خبردار کر دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جاگو۔
عمران خان نے ادارے کے قومی کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، کوئی الزام نہیں لگایا، صرف یہ کہا کہ اگر وہ امریکی سازش روکتے تو روک سکتے تھے، لیکن جانے کس مصلحت کے تحت ادارہ خاموش رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چیف نے قومی ضمیر فروشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی ہو۔ شاید وہ قوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور قوم وہی کچھ دیکھ رہی ہے۔ عمران خان اگر عوامی طاقت میں پہلے 10 کلو تھے تو آج 100 کلو کے ہو چکے ہیں، اور امریکی غلام پریشان ہیں، اس لیے کہ مہنگائی مارچ کرنے والوں کی حکمرانی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ معیشت کے اعداد و شمار رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی دہلیز پر ہے۔ چوروں اور لٹیروں کی حکمرانی میں کوئی بھی دوست ملک امداد دینے کے لیے تیار نہیں۔ زر مبادلہ کے 10 ارب کے ذخائر میں 3 ارب سعودی عرب کے ہیں اور 4 ارب چین کے ہیں۔ اگر وہ اپنی رقم مانگ لیں تو امپورٹڈ حکومت کو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے اور قومی معیشت ڈوب جائے گی۔ آج وہ دل میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہم نے کیا غلط کیا۔ ہم نے اپنے سیاسی مستقبل کے پاؤں پر کلاڑی ماری۔ اگر ہم سازش کا حصہ نہ ہوتے اور ہم مہنگائی کا رونا روتے تو عام انتخابات میں عمران خان کی سیاست کا تختہ کر سکتے تھے، لیکن اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تو گلی محلوں میں ہم چور چور کے نام سے پکارے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کچھ غلط کروایا تو پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ وہی کچھ کرے گی جو سری لنکا کی عوام نے چور حکمرانوں کے ساتھ کیا۔ قوم ہمیں سر عام ننگا کر دے گی، ہمارے گھروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ کاش ہمارے بزرگوں نے قومی سیاست کے حسن کے لیے ہمیں حلال کا لقمہ کھلایا ہوتا تو آج ہم اس قدر خوار نہ ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔